بخششوں اور مغفرت کی رات شب برات نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر 15ویں رات شعبان کی جو ہے وہ بابرکت رات ہے۔ اس رات لوگ عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اسی رات میں بہت کچھ ہے، اس کے حوالے سے فرمائیے کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے کیا کیا حکم ہے، کیا کیا کریں، کیسے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ ان کی مغفرت بھی ہو جائے اور پھر ان کی عمر کی درازی بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں پروگرام کے تمام جو میزبان ہیں اور اس کے منتظمین ان کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر مجھے اس اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ شعبان کی 15ویں رات، جس کو عرف عام میں شب براءت کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارے والی رات، حدیث شریف کی کتابوں کے اندر اس کا پورا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اور اس کے بارے میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین موجود ہیں، اور انہی کے اندر وہ سارے پہلو موجود ہیں جن کے لحاظ سے ابھی ہمارے جو میزبان ہیں انہوں نے اشارہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو جو شب براءت کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات، تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات جو ہی آتی ہے، مثلا آج غروب آفتاب کے بعد یہ رات شروع ہوگی، فرمایا غروب آفتاب کے فوراً بعد رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، اور اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے مختلف اعلانات ہوتے ہیں انسانوں کے لیے۔ اب اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا گولڈن چانس ہے اور ہم انسانوں کے لیے یہ کتنا سنہری موقع ہے۔ آج مختلف قسم کے کرائسس میں لوگ مبتلا ہیں، مختلف قسم کے مصائب ہیں، مسائل ہیں، کسی کو رزق کی کمی کا سامنا ہے، کسی کو بیماریوں اور مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلانات ساری رات ہوتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جائے۔ ان اعلانات میں سے ایک اعلان یہ ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی ایسا جو کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اب جس نے بخشنا ہے وہ خود اس کی طرف سے یہ اس کی رحمت یہ کہہ رہی ہے کہ آؤ میں تجھے بخشوں۔ ہے کوئی ایسا کہ جو بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں، اور ساتھ ہی یہ اعلان ہوتا ہے حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی ایسا جسے رزق کی تلاش ہو اور میں اس کو رزق دے دوں۔ حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی ایسا جو کہ مختلف قسم کے مسائل میں الجھنوں میں پھنسا ہوا ہو، وہ چاہے تو میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ حل من قضا، یعنی یہ وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ وضاحت فرما دی، کیونکہ ایک دو قسم کے ہی اعلانات نہیں ہیں بلکہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی انسانی حاجات ہیں، جتنے بھی انسان کے کام ہیں اور جو بھی انسان کی مشکلات ہیں، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ ساری رات اعلان ہوتا رہتا۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ احسان ہے، اگر یہ رات آتی، اعلان ہوتے رہتے اور ہمیں پتہ نہ چلتا اور زندگی بسر ہو جاتی، اور قیامت کے دن جا کے پتہ چلتا کہ ایک رات تو ایسی بھی تھی اور پھر یہ اعلانات ہو رہے تھے، تو کتنا ہمیں اس پر افسوس ہوتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ایک تو اس رات کی تعیین فرما دی، اور دوسرا اس رات کا جو مکمل وقت ہے اس کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ یہ ایک ایک لمحہ اس کا کتنا قیمتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اعلانات ہوتے ہیں کہ انسان کو اس رات میں کیا کچھ مل سکتا ہے اور اس کے کون کون سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر آپ نے تفصیلاً بیان کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے جو برات اور چھٹکارے کے لحاظ سے پیغام ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ شَارِ غَنْمِ قَلْبِ، کہ رب ذوالجلال اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بنی کلب کی بکریاں بھی زیادہ تھیں اور پھر وہ زیادہ بالوں والی بکریاں تھیں، ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سالانہ ہر سال جب یہ رات آتی ہے تو نئے لوگ اتنے جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر بھی ہر بندے کو اس کی آمد سے پہلے ہی یہ تمام ہونا چاہیے اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ اس لسٹ میں ہمیں بھی شامل کرے کہ جن کو آج کی رات جہنم سے بری کیا جائے گا۔ بالکل اس سلسلہ میں جو لاہ عمل ہے، اس لاہ عمل میں یہ ہے کہ برات کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے انسان کے احساس میں یہ چیز ہو کہ اس سے کون کون سی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور کہاں کہاں اس سے تجاوز ہوا ہے۔ جس وقت ایک انسان اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کرتا ہے، اس کے بعد اس میں توبہ کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور بالکل وہ ٹھیک۔ توبہ پھر بڑی مؤثر ہوتی ہے۔